یار فنکار تو مجھے ایک بار بتا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت سے افضل ہیں، مطلب جتنے صحابہ کرام تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے نا، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا پتہ ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اپنے منہ سے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے بھی افضل ہیں؟ کیونکہ وہ تو اہل بیت سے ہیں نا یار، اگر وہ کہیں گے تو ہم مانیں گے، اگر کہے تو مجھے بتا نا یار، کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے اس طرح کی تو مجھے بتا۔ ارے یار اتنی سی بات، چل میں تجھے بتاتا ہوں۔ ہماری کتاب ہے المعجم الکبیر، ٹھیک ہے، اس کی جو جلد اول ہے اس کا صفحہ نمبر 172 اور حدیث نمبر 175 ہے، اس کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس امت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور یہاں پہ وہ رکے نہیں، پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی میں بتانا چاہوں کہ افضل کون ہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ یار فنکار بہت بہت شکریہ یار، تو نے میری آنکھیں کھول دی، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں دوست، حتیٰ کہ استغفر اللہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، دینی تو نہیں چاہیے، غلط چیز ہے، لیکن اب بھی تو نے میری آنکھیں کھولی ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات بھی مانیں۔ اب تو نے جیسے کہ مجھے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، تو یار انہوں نے فرمایا ہے تو بات ختم۔ جب وہ خود سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے ماننے میں؟ جب انہوں نے فرما دیا بات ختم بھائی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہے۔